میں یتی نرسنگھانند سرسوتی سے چیلنج کرتا ہوں، کھلا چیلنج کرتا ہوں، اور تمہاری کتابیں لے کر، تمہاری مذہبی کتب لے کر آؤ، بھگوت پران لے کر آؤ، اپنشدیں لے کر آؤ، تمہیں انہی کی کتابوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بتاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اس میں سے بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کی گئی ہے۔ لوگوں ایک بات سوچو، جس نے اس دنیا کو رچایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا ہے، تو یہ نمک حرام، یہ جو ہے کمینے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ انہی کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ انہی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینے کے مانند ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتا ہے، آپ ایک سورج کی مانند ہے، جب ہم سورج کی طرف کچرا پھینکتے ہیں تو وہ کچرا سورج کو نہیں لگتا، کیونکہ سورج بہت دور ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے، اس تک ہماری پرواز ہی نہیں ہے، تو وہ کچرا ہم پر ہی آ کر گرتا ہے۔ اسی طرح یہ بدبخت، یہ ملعون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اعلیٰ و بالا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے، اور رفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ وقت جہاں قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ وقت جہاں علماء دین کی گستاخی ہو رہی ہے، جہاں اسلام کی گستاخی ہو رہی ہے، وہاں ہمیں فرقوں میں نہ پڑتے ہوئے، آپسی مسئلوں میں نہ پڑتے ہوئے، اب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو سنبھال، اس اللہ اس بنانے والے کو، جو جس نے تجھے بنایا ہے، اس کا خوف تیرے دل میں پیدا کر۔ یہ دنیا جس نے بنائی ہے، وہ دنیا جو ہے اللہ نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ غضب میں آ جائے گا تو تیری نسلوں تک نسل جو ہے تباہ ہو جائے گی، کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، تاریخ پڑھی ہے، تاریخ اٹھا کر میں تمام امت مسلمہ کو ایک یونائٹ ہونے کی دعوت دیتا ہوں، یونٹی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جب آپ ایک ہوں گے، ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ایک پینسل کو لیتے ہیں اور توڑ لیتے ہیں، وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب ہم بنچ آف پینسل لیتے ہیں، جب ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ٹوٹتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں ٹوٹتی کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر جمعیت ہوتی ہے، وہ جامع ہوتا ہے۔ جب تم ایک ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے گرا نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال عز وجل ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یدا یدائی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا، ابھیتانام مدرمسیا تداتمانام سرجامہم، پوترنایا سادھونام وناشچایا چترپشتام، دھرم سمستاپناتھایا سمبھوامی یوگے یوگے۔ حاضرین کرام، سوشل میڈیا پہ ایک بدبخت، کمظرف، جاہل، ملعون، نچلی ذات والا یتی نرسنگھانند سرسوتی، جو پھر سے ایک بار سٹیج پر آ کر آقائے دو جہاں، سردار دو عالم، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت برا بھلا بول رہا ہے۔ اگر آج جلانا ہے، میں سارے ہندوؤں کا اس منچ سے آہوان کرنا چاہتا ہوں، یدی آپ جلانا چاہتے ہیں ہر دسہرے پر، تو اب تو محمد کو جلائیے۔ حاضرین اکرام، یہ وقت خاموش ہونے کا نہیں ہے، یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھنے کا نہیں ہے،
یہ وقت امت مسلمہ کو بیدار ہونے کا ہے، اٹھ کر اس گستاخی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، قربان جائیے اس آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جس نے ہمیں اتنا ادب سکھایا کہ ہم سب سے پہلے جا کر کہتے ہیں کہ اے شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن تمہارے اوتاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ ہم پہلے یہ بیان تم تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد اگر تم اس بات کو انکار کرتے ہیں تو پھر ہمارا اعلان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب نبی فقتلوہ، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی کہے، آپ کی گستاخی کرے، اسے مار دو۔ یہ وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ وقت جہاں قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ وقت جہاں علماء دین کی گستاخی ہو رہی ہے، جہاں اسلام کی گستاخی ہو رہی ہے، وہاں ہمیں فرقوں میں نہ پڑتے ہوئے، آپسی مسئلوں میں نہ پڑتے ہوئے، اب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یتی نرسنگھانند سرسوتی سے چیلنج کرتا ہوں، کھلا چیلنج کرتا ہوں، اور تمہاری کتابیں لے کر، تمہاری مذہب کتب لے کر آؤ، بھگوت پران لے کر آؤ، اپنشدیں لے کر آؤ، تمہیں انہی کی کتابوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بتاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اس میں سے بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی پیشی ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ اے لوگوں، ایک بات سوچو، جس نے اس دنیا کو رچایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا ہے، تو یہ نمک حرام، یہ جو ہے کمینے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ انہی کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ انہی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینے کے مانند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتا ہے۔ آپ ایک سورج کی مانند ہے، جب ہم سورج کی طرف کچرا پھینکتے ہیں تو وہ کچرا سورج کو نہیں لگتا، کیونکہ سورج بہت دور ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے، اس تک ہماری پرواز ہی نہیں ہے، تو وہ کچرا ہم پر ہی آ کر گرتا ہے۔ اسی طرح یہ بدبخت، یہ ملعون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اعلیٰ و بالا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کبھی آئیے اور ایک طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کی کبریائی کیا ہے۔ یہ بدبخت ملعون اتنے جو ہے زہریلے الفاظ اس میں استعمال کر رہا ہے۔ اے شخص، اے یتی نرسنگھانند سرسوتی، تجھے کیا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ کی سچائیت سے لوگ گرویدہ ہوتے تھے۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کی تصدیق کفار مکہ بھی کرتے تھے، کہ جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، جب اسلام کے پیغام کو غیروں تک پہنچا رہے تھے، تو جب ایک شخص ابو جہل کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے اے ابو جہل، کیا جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا ذکر کر رہے ہیں کیا وہ جھوٹا دین ہے؟ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا ذکر کر رہے ہیں کیا وہ جھوٹی نبوت ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے شخص، وہ جھوٹ بات کبھی نہیں کہتے، وہ جھوٹی نبوت نہیں ہے، وہ جھوٹا دین نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم اگر وہ دین میں چلے جائیں تو ہمیں وہ کاموں سے رکنا پڑے گا جو کام ہم کرتے ہیں، یعنی شراب پینا، یعنی گپے بازی لگانا، رات بھر محفلیں سجانا، غیر غلط کام کرنا، جو شریعت ہمیں جن کاموں سے روکتی ہے وہ کام کرنا۔ اسی لیے ابو جہل کہتا ہے اے شخص،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے تو اب کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ شخص کے بارے میں تو ایسا کہہ رہا ہے، اپنی زبان کو سنبھال، اس اللہ اس بنانے والے کو جس نے تجھے بنایا ہے اس کا خوف تیرے دل میں پیدا کر۔ یہ دنیا جس نے بنائی ہے وہ دنیا جو ہے اللہ نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ غضب میں آ جائے گا تو تیری نسلوں تک نسل جو ہے تباہ ہو جائے گی، کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، تاریخ پڑھی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، یزید ملعون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا تھا، آپ کو شہید کرنے کی نیت سے جب آیا تھا، تو آج تک اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کرتا کہ میں جو ہے اپنے بچوں کا نام رکھوں۔ لیکن حضرت امام حسین علی مقام، قربان جائیے کہ آپ کے نام پہ آج کئیوں لاکھ مسلمان کے بچوں کا نام جو ہے حسین ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر غلط کہہ رہا ہے، یہ کم علمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ جب اس کا علم آئے گا، وہ کیا علم ہے؟ ان کی کتاب ہم جب اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کی کتاب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوتاروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کتابوں میں کئیوں نام سے پکارا گیا ہے، احمد کہا گیا ہے، احمدی پتہو پرمدھام مرتسیہ جاگ رہا اہم سوریہ ایواجنی۔ دیکھیے کتنے پیارے نام سے، کیا پیارے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہے، احمد کہا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کل کی اوتار کہا گیا ہے، یعنی جو قلم کو دھوتا ہے، جو آخری نبی ہے، وہ ہے کل کی اوتار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار دو عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے شروع میں جو منتر پڑھا تھا کہ یدا یدائی دھرمسیہ، ناظرین اکرام، اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم، ادھرما کے کرتا ہے بازار گرم۔ جب یہ اندھیر دیکھ پاتا ہوں میں تو انسان کی صورت میں آتا ہوں میں، بھلوں کو بروں سے بچاتا ہوں میں، بروں کو جہاں سے مٹاتا ہوں میں، جڑے دھرم کی پھر جماتا ہوں میں، آیا ہوں کہ یگ یگ میں آتا ہوں میں، آیا ہوں کہ یگ یگ میں آتا ہوں میں۔ تو ناظرین اکرام، جو یہ دین ہے، یہ دین اسلام ختم ہونے والا دین نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کے اندر حیات ہے۔ اس دین میں آپ کو ہر طرح کے تعلیمات ملتے ہیں، کیسا جو ہے آپ کو غیروں سے اس سے سلوک کرنا ہے، کیسا اپنوں سے بات کرنا ہے، کیسا جو ہے ایک غیر مسلم سے اس سے کیسا مخاطب ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتارا ہے، حدیث شریف میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ چند لوگ ہیں جو ہمیں جو ہے توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اگر ان کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام اس میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام اس میں بتایا گیا ہے کہ وشنو یشسوتا دیوم دشٹا دراچارا مردنم سمتی پرمانندم، کل کے بندے جگت گرو۔ یہ جو ہے سمتی کے بیٹے ہوں گے۔ سمتی کون؟ پاک باز عورت آمینہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمتی پرمانندم، کل کی وندے جگت گرو، وہی کل کی اوتار ہوں گے۔ وشنو یشسوتا دیوم، وشنو کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں وشنو یشسوتا، وشنو کا بندہ، اللہ کا بندہ عبداللہ، وشنو یشسوتا دیوم، دشٹ دراچارا جو ہے دشتوں کو وناش کرے گا، دشٹ دراچارا مردنم، سمتی پرمانندم، سمتی کے دن کے ٹکڑے رہیں گے اور وہی جو ہے کل کی اوتار رہیں گے۔ یہ جو ہے کل کی پران ادھیائے 2 شلوک 2 میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ جو ہے
امت مسلمہ سے میں جو ہے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت ایک جگہ کر رہے ہیں تو ان کی بھی کتابوں کو پڑھیں, ان کے بھی جو ہے تعلیمات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان کو پڑھیں, ان کو پڑھ کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں, ان تک دین اسلام کی تبلیغ کریں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, کیا مقصد ہے؟ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے, ہمارے بال ہے, ہمیں جو ہے اتنا پیارا چہرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ناظرین اکرام, قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ لاؤ تمہاری تورات, لاؤ تمہاری انجیل. کیوں لانے کے لیے فرمائے؟ آپ جو ہے پڑھے اس کو, اس میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو آپ کے تعلق سے اس میں بتایا گیا تھا وہ ان تک پہنچائے. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ جو تمہاں تک آیا ہے وہ غیروں تک پہنچاؤ, کہ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے, یہ سارے امت مسلمہ کے لیے ہے. تم جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بھگوت پران بھی پڑھو, بھگوت گیتا بھی پڑھو, شیو گیتا بھی پڑھو, اپنشد بھی پڑھو, ویدا بھی پڑھو, اور پھر قرآن کریم کی بھی تلاوت کرو, حدیث شریف بھی پڑھو, امام بخاری کی بھی کتاب پڑھو, شبلی نعمانی کی بھی کتاب پڑھو. ہر کتابوں کو پڑھو, ہر کمپریہنسو اسٹڈی کرو, اور قرآن کریم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تبلیغ کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, اور میں تمام امت مسلمہ کو ایک یونائٹ ہونے کی دعوت دیتا ہوں, یونٹی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں. جب آپ ایک ہوں گے, ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ایک پینسل کو لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے, لیکن جب ہم بنچ آف پینسل لیتے ہیں, جب ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ٹوٹتی ہے. وہ اس لیے نہیں ٹوٹتی کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے, اس کے اندر جمعیت ہوتی ہے, وہ جامع ہوتا ہے. جب تم ایک ہو جائیں گے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے گرا نہیں سکتی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.